اللہ چلے اللہ آپ کو خوش رکھے. دوستوں نے بڑا پیارا بندوبست کیا. حضرت محمد بن ابو بکر جناب صدیق اکبر کے صاحبزادے, توجہ ہے میرے بھائیوں, حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے بھی صحابی ہیں. حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا میں اور واپس آ رہا تھا. اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملا. کہتے ہیں 5واں حصہ ہم نے حضور کو نظر پیش کی تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے. اتنا مال غنیمت آیا. فرماتے جب ہم واپس آ رہے تھے نا تو ایک جگہ عصر کا وقت ہوا تو حضور نے فرمایا یہیں پڑاؤ کر لو, بھی تھک گئے, رات یہیں قیام کرنا ہے. کہتے ہیں وہیں رک گئے, خیمے لگ گئے. مغرب کی اذان ہوئی تو ہم نماز پڑھنے گئے. فرماتے ہیں کہ خیمے میں 3 4 مجاہدین تھے. میرے ساتھ ایک صحابی تھے جو بڑے موٹے تازے تھے. کہتے ہیں وہ بھی حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے گئے. جب نماز مکمل ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نا وہ دست بوسی کرنے کے لیے صحابی آگے بڑھے. حضور کے قدمین شریفین پر نالین مبارک نہیں تھے, ابھی حضور نے جوتے نہیں پہنے تھے. اس صحابی نے لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے, کھڑاؤں جسے ہم کہتے ہیں. جب سلام لینے گئے تو کچھ موٹے تازے, کچھ جوتے لکڑی کے, حضور کے پیر پہ پیر رکھ دیا اور رکھے ہوئے ہیں, چھوڑ بھی نہیں رہے. دیر ہو گئی. فرماتے ہیں محبوب پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی, حضور نے ان کے پیٹ میں چبوئی. فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے, تیری مہربانی چھوڑ دے. اب وہ پیچھے اٹھے تو بڑے پریشان ہوئے. صحابہ حضور کے قدموں میں جھک کے پیر دبانے لگے. اب وہ صحابی, چونکہ صحابہ غیر ارادی بے ادبی سے بھی بڑا بچتے تھے, ان کے لیے یہ بھی سہانے روح بن جاتی تھی. اب بڑے پریشان ہوئے. کہتے ہیں کچھ عشاء کا وقت ہوا, نماز پڑھی, واپس خیمے میں چلے گئے. پر اس شخص نے نا ساری رات رو کے گزار دی. ساری رات. یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا, مجھے تو نوکری کرنی چاہیے تھی, یہ کیا ساری رات. تہجد کا وقت ہوا تو ایک صحابی آئے, کہنے لگے وہ بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب میں حضور کے پیر پہ پیر رکھا تھا. کہتے ہیں اب تو وہ کانپنے لگے. کہنے لگے ابو بکر کے صاحبزادے, اگر میری مذمت میں کوئی آیت آ گئی ہوئی تو اپنے والد سے کہہ کہ میری سفارش کراؤ گے, میرے حق میں استغفار کرو گے. یار لگتا ہے کوئی آیت آ گئی. کہتے ہیں وہ تڑپتے سسکتے ساتھ چلے. جب ہم وہاں پہنچے تو محبوب تشریف فرما تھے. سارے رستے روتے گئے. کہنے لگے یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا. جب وہاں پہنچے تو کہتے ہیں قربان جائیں, محبوب نے پیر دبانے کا ذکر ہی نہیں فرمایا, وہ وقت ہی نہیں آیا. آگے بڑھ کے حضور نے سلام لی, ماتھے پہ بوسہ دیا اور فرمایا یار وہ کل میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی چبو دی تھی, تجھے تکلیف ہوئی ہوگی, میں ساری رات ڈھب سے سو نہیں سکا. چل اس طرح کر کہہ دے میں نے محمد ابن عبداللہ سے درگزر کیا, چل کہہ دے. کہتے ہیں بس اب تو حد ہو گئی. اب تو جتنے کھڑے تھے چیخے مار کے رونے لگے. یا رسول اللہ آپ کیا فرمایا, تو کہہ دے. عرض کی حضور جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسے راضی ہوں, یہ لفظ میرے لیے بوجھ ہے, نہیں ادا کر, تو کہہ دے. کہتے ہیں محبوب پاک علیہ السلام سے کہا حضور جیسے آپ کہتے ہیں میں راضی ہوں. میں نے تو پیر دبایا تھا تو آپ نے چھڑی چبوئی. حضور نے فرمایا تو نے تو دیکھا نہیں تھا, میں تو دیکھ رہا تھا نا, مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس طرح کار, تو کہہ میں نے درگزر کیا. فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے جب اصرار فرمایا تو وہ صحابی عرض کرنے لگے حضور جیسے آپ راضی ہیں میں بھی ویسے راضی ہوں. میرے حبیب نے فرمایا تو راضی ہے پر میں تو نہیں نا ابھی راضی. حضور آپ کیسے راضی ہوتے ہیں. فرمایا یہ 80 اونٹ میرے حصے کے کھڑے ہیں, اگر تو سارے تحفے میں رکھ لے تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. تحفے میں رکھ لے, میں راضی ہوں, رکھ لے تحفے میں. کہتے ہیں ہم واپس آ رہے تھے تو میں اس کے مقدروں پہ رشک کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا دعائیں بھی تو نے لی, پیار بھی تو نے ہی لیا, محبت بھی تو نے سمیٹی, اور دیکھ مصطفیٰ نے دنیاوی طور پر بھی تجھے مالا مال ہی کر دیا ہے. خیال تو کریں تھوڑا سا, دوسروں کے مزاج کی بھی رعایت کریں. یہ تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی آپ کی طبیعت کے مطابق چلے, کچھ طبیعتوں کے مطابق آپ بھی چلنا سیکھ جائیں, کچھ آپ بھی چلنا سیکھ جائیں. 2 گزارشات عرض کی ہیں. ایک تو خودداری پیدا کریں. عزت نفس انسان کو بڑا کرتی ہے. میرے ابا جی کسان تھے, تو جب میں مدرسے میں گیا تو مجھے کہنے لگے وعدہ کر روزی روٹی کاروبار سے کرنی ہے, بڑا کچھ آئے گا معاشرے میں.
لیکن یاد رکھ اس میں بڑا مزہ ہے. میں نے ان کی زندگی میں بڑے چھالے دیکھے، ان کے ہاتھوں میں بڑے چھالے دیکھے، لیکن پردہ پوشی حسن ہے زندگی کا، اس کو برقرار رکھیں گے، بڑا نفع دیتی ہے. انسان ہمیشہ بڑا رہتا ہے، اس کا قد بڑا رہتا ہے. دوسری گزارش یہ کہ جب کسی غریب کے ساتھ کھڑا ہو نا تو پھر وقت نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر کھڑے ہوں. آپ کھڑے ہوں گے تو رب آپ کی مدد فرمائے گا، حق کے رستے میں اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. پھر آپ بات کریں، پھر آپ دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی تاثیر پیدا فرماتا ہے. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے لب و لہجے سے، مزاج سے، طبیعت سے، آنے جانے سے، اٹھنے بیٹھنے سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی شخص کے لیے یہ کام باعث تکلیف نہ بنے. اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو شاد و آباد فرمائے، اور جنہوں نے اس بزم نور کو سجایا اللہ ایک ایک کو برکت عطا فرمائے، تشریف لانے والوں کو سعادتیں عطا فرمائے. کچھ طبیعت میں میری ٹھیک نہیں تھی، لیکن حضرت پیر صاحب کے پاس بڑی ساری غیر حاضریاں تھیں، تو میں بھی سجدہ صاحب کے موڈ میں ہوں کافی دیر سے، تو اس لیے میں نے بڑا ہی ضروری سمجھا کہ ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے، ہر تقاضے سے یہ سفر ضروری ہونا چاہیے. اس خاندان کے بارے میں ہمیشہ سے یہ دعا ہے ہماری کہ سدا ہی بہار روے اس باغے تے کدے خزاں نہ آوے. ہو ون فیض ہزاراں تائیں، ہو بھی رہے ہیں، ہو ون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے. اللہ بڑے پیر صاحب کو درازی عمر والی زندگی عطا فرمائے، صحت والی. آمین. آخر دعوان دو عالم کے